اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یمشون علی الارض ہونا۔ آج کے اس موضوع میں ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ بندگان خدا کی خصوصیت کیا ہے، کس طریقے سے انسان جو ہے اللہ کا تقرب حاصل کر سکتا ہے، کس طریقے سے پروردگار عالم کے نزدیک یہ انسان ہو سکتا ہے، جبکہ خود پروردگار کہتا ہے کہ میں انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تو سب سے پہلے بندگان خدا کی خصوصیت یہ ہے کہ جب وہ زمین پر چلتے ہیں تو وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ چلتے ہیں، یعنی ان کے اندر جو ہے وہ تکبر نہیں پایا جاتا، وہ زمین پر جو ہے وہ اکڑ کر نہیں چلتے، لذا خدا کو جو ہے وہ تکبر پسند نہیں ہے۔ خدا کے مقابل جو ہے وہ انسان متواضع رہے، اور خالی خدا کے سامنے ہی نہیں بلکہ اپنے ماں باپ کے مقابلے میں بھی تواضع سے کام لے، اور خالی ماں باپ ہی نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے مقابلے میں، اپنے اساتذہ کے مقابلے میں انسان جو ہے تواضع سے کام لے، کیونکہ متکبر انسان اگر ہے تو متکبر انسان کے مقابل جو ہے وہ تکبر اختیار کرنا چاہیے۔ اگر انسان واقعی جو ہے غرور اور تکبر سے کام لے رہا ہے تو اس کے مقابلے میں تواضع سے کام نہ لے بلکہ تکبر کا مقابلہ تکبر سے کیا جائے۔ جیسا کہ مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام جب جنگ خندق میں جو ہے عمرو بن عبدود کے مقابلے گئے تو وہ انسان جو کیا تھا، بہت ہی متکبر تھا، بہت ہی غرور پسند تھا۔ تو متکبر کے آگے جو ہے تکبر کرنا یہ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ تو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، اور تمہاری عقل کی زکوٰۃ یہ ہے کہ جاہل اور نادان افراد کو تحمل کرنا، ان کو برداشت کرنا، یہی تمہاری سب سے بہترین صفت ہے۔ اور واقعی حقیقت ہے کہ انسان واقعی عقل و شعور اگر رکھتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وہ بہترین عقل ہے تو یہ جاہل افراد کے مقابلے میں خاموش ہو جائے اور ان کو تحمل کرے اور انہیں برداشت کرے۔ دوسری صفت جو بندگان خدا کی یہ ہے کہ وہ سجدہ کرنے والے ہیں۔ خدا کی بندگی میں سجدہ اور قیام ہے، کیونکہ نماز کا بہترین رکن جو ہے وہ سجدہ ہے۔ اگر کوئی خدا کا بندہ ہے تو وہ خدا کے مقابل سجدہ کرے گا، نہ کہ فرعون کے مقابلے۔ اور واقعی جو فرعون کے مقابلے یا فرعون صفت کے مقابلے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں تو وہ حقیقت میں بندگان خدا کہلانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے کہ حقیقی بندہ الہی وہی ہے کہ جو اپنی پیشانی کو خدا کی بارگاہ میں خم کرے اور اپنے معبود سے راز و نیاز کرے۔ تیسری صفت جو ہے وہ بندگان خدا کی اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ بندگان خدا دعا کرتے ہیں کہ خداوندہ عذاب جہنم کو ہم سے دور کرے۔ آپ جوشن کبیر میں بھی جو ہے مثلا آپ متواتر دعا پڑھتے ہیں کہ خلصنا من النار یا رب، اے ہمارے پروردگار ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔ یا آپ جو ہے دعائے قنوت پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یعنی وقنا عذاب النار یعنی عذاب نار سے ہمیں جو ہے وہ بچا۔ تو جو بندگان خدا ہوتے ہیں وہ ہمیشہ جو اس چیز کی دعا کرتے ہیں۔ چوتھی صفت جو ہے بندگان خدا کی یہ ہے کہ یہ اہل انفاق ہوتے ہیں، یعنی ہمیشہ خدا کی راہ میں جو ہے خرچ کرتے رہتے ہیں، کیونکہ عبودیت اور خدا کا بندہ ہونا تمام جہتوں کو شامل ہے۔ یہ نہ ہو کہ ایک انسان جو ہے خدا کا بہت اچھا بندہ ہے مگر وہ انفاق نہیں کرتا، یا فقط خوش اخلاق ہے لیکن دوسروں کی مدد اور نصرت نہیں کرتا۔ تو حقیقت میں بندگان خدا کے اندر یہ تمام صفات جو ہے وہ پائی جانی چاہیے، یعنی بندے خدا جو ہے وہ اہل انفاق ہونا چاہیے، خوش اخلاق ہونا چاہیے،
یا مثلا دوسروں کی مدد و نصرت کرے. یہ ساری صفات جو ہے وہ بندگان خدا میں پائی جانی چاہیے. پانچویں صفت جو ہے وہ بندگان خدا کی یہ ہے کہ اپنی اولاد اور اپنے خانوادے کی فکر کرے, یعنی اپنے اہل و عیال کی جو ہے وہ فکر کرے. جیسے قرآن کریم نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے, قو انفسکم و اہالیکم نارا, یعنی تم اپنے نفس کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے جو ہے وہ محفوظ رکھو. تو انسان جو ہے کس طریقے سے جو ہے مثلا اپنے اہل و عیال کو جو ہے بچا سکتا ہے, انہیں جو ہے مثلا نیکی کی تلقین کرے, نماز کی طرف جو ہے انہیں تلقین کرے. ہم کس طرح جو ہے خدا کے خاص بندے بنے, تو کہتے ہیں کہ تواضع ہو, انسان کے اندر تواضع پایا جائے, انسان لوگوں کا احترام کرے. جیسے ہمارے لیے جو ہے وہ داستان بشر حافی ہے کہ جب امام موسی کاظم علیہ السلام جو ہے وہ گزر رہے تھے, تو آپ ایک گھر کے قریب سے جب آپ گزرے تو آپ نے دیکھا کہ اس گھر سے جو ہے گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے. آپ وہاں سے تیزی کے ساتھ گزر گئے تو دیکھا کہ ایک کنیز جو ہے وہ گھر سے نکلی. امام نے اس سے فرمایا کہ یہ بتا, یہ گھر جو ہے وہ آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ نہیں, آزاد کا ہے. تو امام نے ایک جملہ کہا کہ ہاں, یہ بھی اگر غلام ہوتا, اگر یہ بھی کسی کا بندہ ہوتا تو اسے محسوس ہوتا ہے کہ بندگی کیا ہے. جب کنیز گھر میں داخل ہوتی ہے تو جانے کے بعد بشر حافی نے سوال کیا کہ تو نے آنے میں دیر کیوں کی؟ کہا معلوم نہیں کہ ایک شخص جو گزر رہے تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ گھر جو ہے یہ آزاد کا یا غلام کا ہے؟ تو میں نے کہا کہ نہیں, آزاد کا ہے. تو انہوں نے جاتے ہوئے یہی کہا کہ ہاں, اگر یہ بھی بندہ ہوتا, یہ غلام ہوتا, تو اسے بندگی کا احساس ہوتا. تو بشر حافی جو ہے وہ ننگے پیر وہاں سے نکلے, اور نکلنے کے بعد جو ہے امام موسی کاظم کے قدموں میں اپنا سر رکھ کے کہتے ہیں کہ مولا, میں بھی بندہ بننا چاہتا ہوں. واقعی یہ حقیقت ہے, جب سے جناب بشر حافی نے جو ہے توبہ کی تھی امام موسی کاظم کے ہاتھوں پر, اس وقت سے جناب بشر حافی نے جو ہے وہ جوتا نہیں پہنا. جب کسی نے کہا کہ بشر تم جو ہے جوتا کیوں نہیں پہنتے, کہا میں نے جس حالت میں توبہ کی تھی امام کے ہاتھوں پر, میں مرتے دم تک اسی حالت پر رہنا چاہتا ہوں. تو یہ کیا یہ خصوصیت ہے, یعنی واقعی انسان جو اگر بندہ الہی بننا چاہتا ہے, بندہ خدا بننا چاہتا ہے, تو ایسا نہیں کہ خالی انسان زبان سے کہے کہ میں تو مومن ہوں, میں تو متقی ہوں, میں تو پرہیزگار ہوں, بلکہ نہیں, انسان کے اعمال, انسان کے کردار, اعضاء اور جواہر سے جو ہے وہ اعضاء اور جوارح سے جو ہے ظاہر ہونا چاہیے کہ واقعی یہ بندہ الہی ہے. عنوان بصری جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں اور کہا مولا, بندگی خدا کی حقیقت کیا ہے؟ یعنی حقیقت بندگی خدا کیا ہے, کون خدا کا بندہ ہے؟ تو امام صادق علیہ السلام نے فرمایا جس کے اندر یہ تین چیزیں پائی جائیں وہ حقیقت میں خدا کا بندہ ہے. سب سے پہلی چیز فرمائی کہ بندے کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, بلکہ یہ سب خدا کی ملکیت ہے. انسان جو انفاق کرے, تو جو لوگ بخل کرتے ہیں اور اپنے مال کا خمس نہیں دیتے ہیں بلکہ حریص ہیں, حقیقت میں ان کا اعتقاد جو ہے وہ ضعیف ہے خدا کی ملکیت پر. کیونکہ اگر انسان جو اس چیز کو اقرار کرے کہ ہر چیز جو ہے خدا کی ملکیت ہے, میں جو ہے مثلا کسی چیز کا مالک نہیں ہوں, تو انسان جو ہے ان تمام چیزوں کے اوپر عمل کرے گا اور حقیقت میں پابند ہو جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے کو انسان مدبر نہ جانے, یعنی انسان یہ نہ سوچے کہ میں ہی ہوں سب کچھ, میرا ہی مشورہ جو ہے ہر چیز پر ہونا چاہیے, میری بات پر جو ہے مثلا عمل ہونا چاہیے, بلکہ نہیں, صحیح یہی ہے کہ انسان جو حقیقت میں پروردگار عالم کو, اپنے خالق کو مدبر جانے کہ حقیقی مدبر جو ہے وہ ہے, حقیقی بتانے والا وہی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنے تمام کاموں میں ہمیشہ خدا کو نظر میں رکھے کہ وہ جو عمل انجام دے رہا ہے میرا خدا جو ہے مجھے دیکھ رہا ہے. یعنی میں جو کچھ بھی, چاہے میں ذرہ برابر کسی عمل کو انجام دے رہا ہوں, جیسے قرآن کریم نے بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یعنی انسان جو اگر ایک ذرہ برابر بھی اچھے عمل انجام دیتا ہے تو پروردگار عالم دیکھ رہا ہے, یعنی اس کی جزا اسے ملے گی. لیکن اگر ایک ذرہ برابر بھی اس نے برائی انجام دی ہے تو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اسے اس کی سزا ضرور ملے گی. تو واقعی بندگی پروردگار اور بندگی خدا حقیقت میں یہی ہے کہ انسان خالصتاً اپنے کو پروردگار عالم کی بارگاہ میں ایسا بنا لے کہ حقیقت میں یہ بندہ خدا بن جائے. کیونکہ جب انسان اللہ کی بندگی کرتا ہے, اس کی بارگاہ میں مناجات کرتا ہے اور اپنی پیشانی کو
سجدے میں رکھنے کے بعد کہتا ہے سبحان ربی العلی و بحمدہ، تو پروردگار عالم اس پر فخر کرتا ہے کہ یہ میرا بندہ میری الوہیت کا اقرار کر رہا ہے۔ تو کتنا خوش نصیب ہے وہ بندہ، کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جو خدا کے نزدیک ہو جائے۔ اور خدا کے نزدیک انسان جب ہوتا ہے جب اس کے اعمال اچھے ہوں، اس کا کردار اچھا ہو، اس کی سیرت اچھی ہو، اس کا اخلاق اچھا ہو۔ انشاءاللہ پروردگار عالم ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار عالم کی اطاعت اور عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔